حمزہ، مگر وہ کیلکولیٹ نہیں ہو پاتی ہے، وہ جیت کے لیے جو محنت ہوتی ہے وہ ملٹیپلائی نہیں ہو پاتی. جیتنے کے لیے تو سبھی کھیلتے ہیں، مگر وہی والی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاس یہی کہتا ہے جس سے آپ کا مائنڈ سیٹ بھی بنا ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے اچھا کھیلتے تو ایک آخری سیشن یا ایک دن ایسا کھیلتی ہے جس سے سارے کرے میں پانی پھر جاتا ہے. مگر میں پرفارمنس کی بات کر رہا تھا. پرفارمنس کی بنیاد پر تو پلیئر نظر آتا ہے. ابھی جو کہ میچ جیتنے کے بعد آپ کی ٹیم میں اتنی انسرٹینٹی موجود تھی، کسی بھی پلیئر کی جگہ موجود نہیں تھی. مگر اب آپ دیکھیں گے جب یہ کھیلیں گے تو کچھ پلیئر کانفیڈنٹ ہو کے باہر ہوئے، شان مخلوق ٹھیک ہے نا، عبداللہ شفیق واپس آئے. تو آپ کو پرفارمنس میں 11 کی ٹیم بنانے کے لیے تھوڑا سا اسٹرگل کرنا پڑے گا. بٹ آپ کے پیچھے جو پلیئر بیٹھے گا نا وہ بھی پرفارمنس کیا وہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ خوش آئند بات ہے. بالنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ نے عباس کو جو ریسٹ کرایا ہے یہ پورے سیریز میں پاکستان کے لیے ٹرمپ کارڈ ہوں گے. اس سے اچھا بالنگ کا آرٹ، خاص طور سے انگلینڈ میں تو یہ کاؤنٹی کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، ان کا ریکارڈ کتنا اچھا ہے. اگر یہ صحیح طریقے سے استعمال ہو گئے اور تو پاکستان ٹیم کے لیے یہ مین پلیئر ثابت ہوں گے. جتنی بڑی بھی ٹیم انگلینڈ کھلا لے مگر اگر ہماری بالنگ میں ایکوریسی رہے گی تو چونکہ جب تک آپ جیتیں گے نہیں جب تک آپ 20 پلیئروں کو آؤٹ نہ کریں گے. تو اب باز کے ہوتے ہوئے بہت ہی پر امید ہو گیا ہوں میں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ باز جو ہے اگر اپنی پرفارمنس کو مینٹین کر گئے پاکستان کی جیت کے بہت امکان ہے. پوٹینشیل تو موجود ہے، بڑا پلیئر ہے، بابر اعظم بھی ہے، کوچ بھی ہمارا بڑا ٹائیگر قسم کا کوچ ہے. تو ٹیم کا ماحول اگر بن جاتا ہے تو ان شاء اللہ پاکستان جو ہے اس سیریز میں بہت اچھا پرفارمنس کرے گی. میں یہ بات ضرور کہہ دوں دوبارہ کہ جو پہلے کہا گیا تھا کہ پاکستان ٹیم ایک میچ بھی جیت جائے تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے پلیئر، ہماری ٹیم اس چیز کو ڈینائی کر چکے ہیں کہ ایک میچ جیت چکے ہیں. بٹ آئندہ آنے 3 میچوں ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان سیریز بھی جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور مجھے امید ہے کہ پاکستان ضرور جیتے گا. اچھا اعجاز شیخ صاحب، جس طرح امیر الدین انصاری بول رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم کا کمبینیشن بن گیا ہے، 4 سے 5 اوپنرز کے ساتھ گئے تھے ہم ویسٹ انڈیز. مڈل آرڈر ہمیں دکھ ہی نہیں رہا تھا کہ مڈل آرڈر کسے کرائیں، اور یہی وہ وجہ تھی کہ ہم جو ہے وہ فلیکچویٹ کر رہے تھے بیٹنگ میں، اس طرح سے اسٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دیے اور آخر ہمارا جو ہے کمبینیشن سیٹ ہوا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب چیزیں معاملات جو ہے وہ طے ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں، آپ کو کمبینیشن بنتا ہوا دکھ رہا ہے کہ کون اوپنر ہوگا، کون مڈل آرڈر ہوگا، کون ٹیل اینڈر ہوگا؟ کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ دوبارہ سے ہم وہی اسی سینیریو کی طرف جائیں کہ چار اوپنر کھلا لیں اور پھر 2 اوپنرز کو ہم بطور مڈل آرڈر یوز کر رہے ہوں. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی یہ ان دونوں پہلوؤں کی گنجائش موجود ہے اس ٹیم میں، کیونکہ پاکستان ٹیم کرنے پر آئے تو ایسا کچھ کر دکھاتی ہے کہ جو ناقابل یقین ہوتا ہے. تو ایسا کچھ بھی کر دکھاتی ہے جو یقینی طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو وہ نہیں کر پاتی. تو اس صورتحال میں اگر پاکستان ٹیم نے ویسٹ انڈیز کے ساتھ سیریز ڈرا کی ہے تو یقینی طور پر ان کا جو مورال ہے وہ ہائی ہے. پاکستان ٹیم فٹ بھی ہے اور انہوں نے وہ چیزیں بھی ساری دیکھ لی ہوں گی، غلطیاں جو ہوئی ہیں. اور کمبینیشن کی جہاں تک بات ہے میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ کمبینیشن میں بھی جہاں کوئی کمی بیشی نے نظر آئی ہے تو اس پہ بھی مینجمنٹ نے یقینی طور پر مشاورت بھی کی ہوئے گی، کپتان کی بھی مشاورت ہوئی ہوئے گی ان کے پر کہ کس طرح اب ہم نے جو پلینگ سائڈ اتارنی گراؤنڈ میں انگلش ٹیم کے خلاف تو وہ کیا ہونی چاہیے. تو پاکستان ٹیم یہ تو پکی بات ہے کہ کوئی بھی ٹیم جب میدان میں اترتی ہے تو جیت کے لیے اترتی ہے، یہ سوچ کے تو کوئی ٹیم نہیں اترتی کہ ہم میچ ہار جائیں. دیکھیں یہ ٹیسٹ فارمیٹ ایک ایسا فارمیٹ ہے جس میں اگر غلطی ہو بھی جائے نا تو جو دوسری اننگز ہے اس میں اپنی غلطی کا ازالہ، چاہے وہ بالر ہے، چاہے وہ بیٹر ہے، چاہے وہ فیلڈر ہے، وہ اپنا ازالہ کر سکتا ہے اپنی غلطی کا. اس میں کافی گنجائش موجود ہوتی ہے. یہ T20 تو ہے نہیں ہے کہ ایک بار آؤٹ ہو گئے تو چلو واپس چلے گئے، 3 بالیں کھیل لی تو خرابی ہو گئی خرابی. تو یہ تو 2 اننگز کا کھیل ہے. چاہے بالر کے لیے دونوں ٹیموں کے لیے مارجن وہی ہے اور بیٹرز کے لیے بھی دونوں ٹیموں کے لیے وہی مارجن ہے. تو اس لیے اس میں گنجائش موجود ہے. اب پاکستان کا جہاں تک حوصلہ بڑھا ہے ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں شکست دینے کے بعد، تو اس سے یقینی طور پر اس کا فائدہ ہوگا انگلینڈ کے خلاف. اور پھر جس طرح امیر الدین صاحب نے بات کی، بڑی اچھی بات کی، میں بھی سیکنڈ کرتا ہوں کہ
انہوں نے ویسٹ انڈیز کو ہرایا اور ٹیم مینجمنٹ سلیکشن کمیٹی عاقب جوید صاحب نے تو یہی کہہ دیا تھا سیدھا سا، ایک میچ بھی جیت جائیں گے تو غنیمت ہوگی۔ اب ایک والا تو کام پورا ہو گیا، اب 3 میچ باقی ہیں، تو 3 میچ میں اگر ٹیم یہ سپوز کہ وہ یہ فرض کر لے کہ جی انہوں نے تو ایک ہی کہا تھا وہ تو ہم نے جیت ہی لیا ہے، اب ہم تینوں ہار بھی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں دیکھیں یہ آپ کو بھی پتا ہوتا ہے، ہمیں بھی پتا ہوتا ہے، مگر جب آپ مینجمنٹ میں ہوتے ہیں اور جب آپ ٹیم سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، عاقب جاوید کے حوالے سے پہلے بھی کچھ بہت ساری باتیں کہی گئیں، مجھے آپ کو لگتا ہے کہ چیف سلیکٹر کو اس طرح کی بات کرنی چاہیے، یا جو مینجمنٹ میں ہے